من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. बहुत ही मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम तमाम हाज़िरीन किराम, वलाकिन अल्लाह ने युज़कर शख्स और शख्सियत और हाज़िरीन और हाज़िरा أريد أن أقدم كلمة الترحيب والشكر معه في كلمات وجيزة، وذلك في جناب أصحاب الفضيلة القادمين من المملكة العربية السعودية بواسطة سفارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله وأيده ونصره بنصره العزيز، حيث أنهما ضيفان كريمان حلا في محلهما في بيت من بيوت الله، وتوجه من وهبة الوحي إلى هؤلاء حملة القرآن الكريم وإلى أحد المراكز الإسلامية في الهند التي تتمسك بشدة بالكتاب والسنة النبوية الشريفة. وأهلا وسهلا لضيفنا الكريم الشيخ بدر الحنفي حفظه الله وتولى المحققين بسفارة خادم الحرمين الشريفين بين المديرين، وفضيلة الشيخ عبد اللطيف عبد الصمد الكافي يحفظهم الله في كل علمهم واسترحالهم. ولا يفوتني بهذه المناسبة الطيبة أن أشكر لهؤلاء أن يكون شكري موصولا لهذه المملكة العربية الرشيدة التي ما ادخرت وسعا في إيصال الخير في العالم أجمع.
ومن أي ناحية من نواحي الحياة الإنسانية أو الإسلامية والمسلمة إلا ولها جهود ملموسة جبارة لا يقاس بأي خدمة تجاه هذه الخدمات العظيمة. وإنني كطالب علم في التاريخ أرى وأعرف العصور والقرون التي مضت في الإسلام والمسلمين كيف مضت أمام الملوك وأمام الحكام وأمام الإمبراطوريات حتى المسلمة لا يرى أثرا لها مثل ما ترى الآثار لهذه خدمات هذه المملكة وجهودها. وقد سمعتم نبذة مختصرة موجزة من ضمن هذه الخدمات الجبارة تجاه القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة. وإنني كأحد الطلاب عارف ماذا خدمت السنة النبوية الشريفة. المفتي عمار القاسمي ذكر قصته مع شاه ولي الله المحدث الدهلوي من طريق كتابه كيف كان القرآن الكريم بمقاصده أنقاء المغرب، يعني كان في ساحة المسلمون موجودون مقتدون وهم حكام وهم حاكمون في هذه البلاد، ولكن القرآن الكريم كانوا أشد بعدا من هذا. وكيف تحمل المشاق في نشر الكتاب والسنة. أما السنة النبوية فكانت تتلى للبركة في آخر الزمان، وأهم شيء فيه المصابيح وبعض الطيبات الصغيرة. ولكن هذه المملكة رشيدة. أنا بأيدي هذه الآخرة قد وضعت خلال 3 أشهر جمعت الأطروحات الدكتورية في الدكتورة الذي نوقشت في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، ولا نظير لها في التحقيق ولا نظير لها في التعليم. فهذه البلدة ولها ليست الألسنة واللغات المنتشرة في العالم لغة اليوم، بل هذا من قديم الزمان، ولكن ما من لغة حية وغير حية حتى محلية إلا ولها تراجم وتفاسير لحالة منتشرة. وإنني في بريطانيا وفي بلاد أوروبا وفي أفريقيا وحتى في بعض القارات شفت خدماتها، ولكن قليل من عبادتها. وإذا قصة طويلة، ولكن أقول قصدي وبيت القصيد المشاعر، وأقول كلمتين بس. قالوا يزورك قدر، يعني أحمد وتزوره. قلت المفارق لا تفارق منزلا، إن زارني فلفضله، إن زرته فلفضله، فالفضل في الحالين لا، يعني لهما. وأكتفي على هذا. फिर आप में से यकीन जानिए पीछे पलट करके समाचार को सबसे पीछे बैठो ताकि आप सब आगे से नजर आए और अपने दिल को तसल्ली दूं कम से कम इस बात के ऊपर कि आप पुराने करीब की निस्बत से और मरकजी दुनिया से हदीस की निस्बत से कभी भी पीछे नहीं बैठे। मेरे पास बहुत से पैगाम है, मौलाना के पास भी एक पैगाम है, बहुत से पैगाम है बड़ी बड़ी तंजीमों के, बड़ी बड़ी शख्सियात के, ऐसी साइड में स्पेशल तौर पर भेजा है, और बड़े लोगों ने भेजा है, उन सब का कोई वक्त नहीं है। इसलिए आपसे कुछ मतलब है, मेरे दिल की गहराइयों से मैं चाहता था कि आप जैसे जो मुझसे अच्छा बोल सकते हैं, मुझसे अच्छा पेश कर सकते हैं, अपने अजीजों और नौनिहालों और कौम मिल्लत के इन सबसे अजीम सरमाया और मुस्तकबल कल के आने वाले तीनों के मुस्तकबल के मध्य मैदान हैं और हकीकत में जान है। मैं आपके रसायन वालिया मैं ये सबसे अपने से ज़्यादा मैं महसूस समझता था और दिल चाहता था कि मैं अरब राह से बनाए कहूँ और चीज़ और दिल आपके राह में फलशराह करके मैं कुरान की इज्जत से यहाँ आऊँ। बड़े बड़े आलिम कुरान भी यहाँ आए हैं, उनसे भी उससे तो एकाश सुना और सुनने की खाई थी।
میں یہ ساری چیزیں صرف آپ سے مخاطب، اور آپ کو ابھی جو لوگ آئے تھے میرے یہاں میں اس کو میرے یہاں ایک بچہ 3 سال کا ہے اور تنگ کرتا ہے، آئے بڑے بڑے لوگ میرے قریب کھانے پر، اور انہوں نے بڑی فکر مندی سے کہا مولانا مستقبل میں ان بچوں کا کیا ہوگا، ہم لوگ کس منجھار اور کس ہولناک ماحول جو مستقبل میں نظر آ رہا ہے چھوڑ کر کے جا رہے ہیں۔ مولانا بہت امید سے آئے ہیں، اس امید افزا باتیں کہیں گے، آپ ساری مسلم تنظیموں سے بھی ملتے ہیں اور تمام شخصیات سے بھی آپ رابطے میں ہیں، آئے دن آپ کو میٹنگیں بھی کرتے ہیں، حکمرانوں سے بھی گفت باش ہے اور ملک کے دیگر طبقات سے بھی بہت سے تعلقات ہیں، لیکن یہ جس رخ پر ہم جا رہے ہیں پیش جا رہا ہے تو اس میں کیا ہوگا، آپ کیا کہیں گے؟ 2 لفظ آپ کچھ کہیے۔ یہ میں کہہ ہی رہا تھا تو وہ لڑکا بڑے تنگ کرتا تھا، ایک مجھے بات ایسے پکڑ کر کھینچتا ہے کہ چلو آگے، اور دوسرا پیچھے سے دھکا دیتا ہے تو آپ کو ٹالا، تو کہتا ہے کہ میں حافظ بنوں گا اور سب لوگ حافظ بنیں گے۔ مولانا میں نے کہا دیکھ لیجیے یہ مستقبل ہے امت کا، انشاءاللہ یہ جذبات جس بچے کو ابھی بولنا نہیں آتا اور امریکہ سے آیا ہے اور اس کے یہ توقعات ہے، ماں میں حافظ بنوں گا، ہاں سب حافظ بنیں گے، یہ 2 ڈائلاگ بعد انہوں نے کہا کہ مولانا کسی آپ کے جواب کی ضرورت نہیں، انشاءاللہ یہ ہیں، اس میں سے سب سے جو چھوٹا بچہ ہے ہمارا مستقبل اتنا ہی دور تک روشن ہے اور انشاءاللہ روشن رہے گا، اور ہم نے اسی قرآن کے ذریعے سے اس ملک کی خدمت کی ہے اور ایسی خدمت کی جس کی کوئی مثال نہیں ہے، اور میں دعوے سے کہتا ہوں کہ میں نے شیراز پارٹی کو یہی کہا تھا، حضرت مولانا لے کر کے آئے تھے شیراز پارٹی، اور انہوں نے جب اس وقت دہشت گردی عروج پر تھا پوری دنیا میں اور ہندوستان میں دستک نہیں دیا تھا، بلکہ ہمارے سارے مدارس کے ندوہ کے ساتھ جو ہوا وہ آپ نے دیکھا تھا، اور مدارس کے ساتھ، اور ہوم منسٹر اس سے پہلے جو کچھ مدارس کے سلسلے میں کہہ چکے تھے، میں نے ان کو ہمارا مولانا وکیل صاحب نے اور حافظ محمد میاں تحقیق دونوں کو اللہ علیہ رحمت کرے، ہم نے ہندی قرآن کو دیا تھا اور ممبران پارلیمنٹ کو ہم نے انگریزی قرآن دیا تھا جب قرآن جلایا گیا تھا اسی ملک میں، اور مولانا کے تاثر سے وزیر سیاحت کی اجازت سے ہم نے 5 اسٹار ہوٹلوں میں قرآن کریم رکھتے تھے، یہ سب چیزیں ہوئی تھی، لیکن شیراز پارٹی جسے جب یہاں پوچھا ہم نے ساری میڈیا بھائی شاید کی میڈیا ہم نے کب دیکھا ہو، اس وقت کے حالات ہی ایسے تھے اور بڑے سنگین تھے، تو ہوا کہ آپ گھر کے مکھیا ہیں، اس ناحیے سے بتائیے کہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے کیا کچھ کیا جا سکتا ہے، تو انہوں نے کہا تھا مولانا جو کتاب مقدس اور اردو بہت اچھی جانتے تھے، نہیں سمجھا بہت اچھی جانتے تھے، کہا کہ جو کتاب آپ نے مجھے ہدیہ دیا تھا اس وقت بھی میں نے کہا تھا کہ مولانا اس کو گھر گھر پھیلائیے، ہر دل میں بسائیے، دنیا سے دہشت گردی بنائیے، اور وہ میڈیا نے نقل کیا تھا۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ابھی سو گئے داستان کرتے کرتے، ہم حامل قرآن بنے تو حامل یا حملت آداب قرآن بھی بنے، انشاءاللہ دنیا منتظر ہے اس کی، اور جہان کے عالم میں اس کا فیض عام ہوگا۔ وقت ہوتا تو لگتا تھا کہ شاہ فیصل نے دنیا کے سب سے بڑے ڈاکٹر کو کس طریقے سے اس کا وظیفہ تھا، اس کی جو فیس تھی یہی کہ اس کے پاس جو جاتا تھا اللہ کے حکم سے بالکل شفایاب ہوتا تھا۔ فیس کیا تھی کہ قرآن جیسی زہریلی کتاب دنیا میں جب تک موجود ہے اس سے بچنے کی ضرورت ہے، اور آج سے ہماری فیس کی اپنی ساری توانائی صرف کر دیں کہ یہ قرآن کو دور رکھیں اور دنیا سے جلد تک اس کو ختم کیا جائے۔ شاہ فیصل نے بھی علاج کرایا اور جب یہ کہا تو بڑی متانت سے انہوں نے کہا کہ اس مشن میں آپ کے اپنی حکومت کے ساتھ اپنی دولت کے ساتھ ساتھ ہوں، لیکن وہ صرف وقائی چیز ڈاکٹر صاحب نے صرف ایک التجا ہے اور صرف ایک درخواست ہے آپ سے کہ آپ نے قرآن کریم کو پڑھا ہے، قرآن کو پڑھا، صاحب سمجھ گیا کہ کیا کچھ پڑھا، اور کہا کہ افسوس ہے کہ آپ دنیا میں اتنا بڑا مشن لے کر کے چلے ہیں
لیکن جو کچھ آپ کے سامنے ہے یہ قرآن نہیں ہے، یہ ترجمہ قرآن دنیا کرتی ہے، یہ ترجمہ قرآن کی نہیں ہے، یہ ترجمہ المعانی قرآن کہا جاتا ہے، وہ ترجمہ المعانی قرآن کی نہیں ہے، اور یہ کہاں کا ہے آپ نہیں جانتے ہیں۔ میری درخواست ہے آپ سے کہ قرآن کو اس کی زبان سے پڑھ جان لیں، اور اس کے بعد ہم آپ کے ساتھ 80 درس کے بعد دنیا کا سب سے بڑا مولانا علی میاں ندوی، مولانا مسعود عالم ندوی، ہندوستان کے تمام بڑے علماء کے استاد مولانا تقی الدین ہلالی رحمۃ اللہ علیہ کی میں نے مجلۃ الجامعہ الاسلامیہ مدینہ منورہ میں مقالہ شائع ہوا تھا، منصف باغ سے ملنے کے بعد انہوں نے مقالہ لکھا، اور اسی تعلیمی کے زمانے میں سلمان نے اس کا ترجمہ شائع کیا تھا۔ انہوں نے 80 درس کے بعد اس نے اعجاز القرآن لکھا، غالباً رابطہ علیہ اسلامی مکہ مکرمہ نے اس کو چھاپا تھا یہ، اور اس نے اپنی زندگی کا مشن بنایا کہ یہ کتاب ہے تو دنیا اس کے سامنے، اس کے معجزات کے سامنے، اس کی سائنس کے سامنے، اس کی ساری چیزوں کے سامنے عاجز ہے، اور یہ کتاب ہدایت ہے۔ ضرورت ہے اس کے علمی اور ایمانی انکشافات، آپ بہت زیادہ اس کے علمی انکشافات کو ذکر نہ پڑے، ایمانی انکشافات کے دائرے میں آئیے، انشاءاللہ دنیا کے سارے دور ہوں گے اور انسانیت اپنے صحیح مقام پر پہنچے۔